طرح سے اپنا فیصلہ کر دیا ہے, سنا دیا ہے کہ ایک جھلکی دکھا دی ہے کہ نیشنل الیکشنز جب ہوں گے, جنرل الیکشنز, تو اس میں عوام اپنا ووٹ کس کے حق میں ڈالے گی؟ بالکل, نیشنل الیکشن انشاءاللہ ہوں گے, پی ٹی آئی کے حق میں ڈالے گی عوام, آپ دیکھ لیں. اور کراچی میں بھی ملیر پہ پیپلز پارٹی نے حت الوسع کوشش کی دھاندلی کرنے کی, پکڑے گئے, پریزائڈنگ آفیسر نے دیکھا, الیکشن کمیشن نے حت الوسع کوشش کی, پری پول ریگنگ کی, سیٹ پھر بھی ہم نے جیتی, تحریک انصاف نے جیتی, پر انہوں نے عمران خان نیازی انتخابی نشان بلے کے بالکل نیچے عمران خان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ انتخابی نشان رباب رکھا, تو ووٹ خراب ہوں پر پھر بھی عمران خان صاحب جیتے. تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. 20 لاکھ جو اس دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں, ان کی ووٹیں جو ہے وہ نظر آئی تھیں. اس کے بعد پھر جن لوگوں کی ووٹ ان کی مرضی کے بغیر چینج کیے گئے, اس میں میں خود بحیثیت ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں گیا ہوا ہوں کہ اس چیز پہ نظر ثانی ہونی چاہیے, اس پہ کوئی توجہ الیکشن کمیشن نہیں دے رہا. تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تو یہ چیزیں بہت سارے ابہام ختم ہو جاتے, پر یہ سسٹم جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ یہ ابہام اور یہ اوپیکنس رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں پھر یہ اس طرح کے اپنے تجربات جو ہے وہ کرتے ہوتے ہیں. اچھا عمر ایوب, یہ بتائیے گا, I mean like your family has been in politics for so long and you understand the dynamics of this country. مجھے خالی یہ بتائیے گا, عوام تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے, حکومت اپنا فیصلہ کب کرے گی, مقتدر ادارے اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابھی بھی خان کال دیں گے اور کال کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. The government is not going to back down. وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے والے ہینڈز ڈاؤن کہ ہاں جی عوام نے 8 نشستوں پہ فیصلہ دے دیا, چلو جی جنرل الیکشنز کراتے ہیں. دیکھیں جی, دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جی, when something is staring in the face, کہ بالکل سامنے ایک چیز آ جائے تو دماغ جو ہوتا ہے وہ سوئچ آف کر جاتا ہے. کبوتر جو ہے وہ کوئی شام کو کسی چیز کو دیکھ کے وہ اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ حکومت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ان کا دماغ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے اور یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کس چیز پہ ہیں. یہ تو کسی نشہ کر کے جس طرح آدمی ہائے ہوتا ہے, یہ اس طرح مطلب اس نیچ پہ گئے ہوئے. ریالٹی ان کو دیکھنی چاہیے. پہلے پنجاب انہوں نے بڑا بنایا ہوا تھا, پنجاب میں ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد پھر ہماری حکومت بنی پنجاب میں, ابھی بھی انہوں نے یہ انجینئرنگ کر کے اپنی طرف سے تو کمزور سیٹیں انہوں نے سمجھا کہ جی بڑی ہم لوگ مار دیں گے پی ٹی آئی کو. تو ابھی میں سینٹرل آفس میں تھا, تھوڑی دیر باہر نکلا ہوں, ابھی پھر سینٹرل آفس میں جا رہا ہوں. وہ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, الحمدللہ جتنا وہ ہوتا ہے نا جی اسکور بورڈ, وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے ونر تھا. تو ان کو ابھی یہ ویک اپ کال ہو جانی چاہیے, ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم نے اپنا ووٹ بینک ان سیٹس پہ بڑھایا ہے. اور الحمدللہ جس وقت الیکشن کی مہم جنرل الیکشن کی آئے گی, وہ اس سے بھی زیادہ آپ سمجھیں کہ ایک سونامی آ رہی ہے انشاءاللہ. اچھا عمر ایوب, مجھے ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا. بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے فرام ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز, پولیٹیکل, جس طرح سے بھی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دوسری طرف سے ایک پرسیپشن یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو پرولونگ کرتے ہیں. ایک وہ سیاست ہوتی ہے نا, ایک زمانے میں کی جاتی تھی, آئی تھنک 90s میں, مے بی دے آر پروبیبلی ڈسکنیکٹڈ اینڈ اسٹل لیونگ ان دی ایرا آف دا 90s, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کب تک کریں گے, رلاؤ تھکاؤ. میرا خیال ہے جی ان کو وہ جاپنیز کی ایک سینگ ہے نا جی, ڈیتھ بائی 1000 کٹس. ٹرو. تو یہ وہ اپنے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ایگنی کو, اپنے ٹارچر کو یہ اور دمکانا چاہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز, آپ کو حیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف اکنامکس آپ دیکھیں, روپی کی ویلیو جو ہے وہ سلائڈ کرے گی کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, ایکسپورٹس ہماری اسٹیگننٹ ہے, امپورٹس بڑھ رہی ہیں. اس وقت بھی آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کا انرجی سیکٹر ان سے مینیج نہیں ہو رہا, گیس کی شدید بحران ان کے سر پہ آ چکا ہے, ان کو نہیں معلوم. فرٹیلائزر کرائسس, ویٹ کرائسس, آپ کا اگلا ویٹ جو ہے, ویٹ کے لیے گندم ان کی وہ ویٹ بو نہیں سکیں گے, شارٹیج ہے. آپ کا آٹے کا کرائسس, آپ کا افراد زر جو ہے وہ آسمان سے چلا گیا 45% سے. تو ان کا ہر دن ان کے لیے اور برا ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اس وقت
बिल्कुल डिसफंक्शनल है, इनको मालूम नहीं है कि जमीन पे हक़ाइक़ क्या है। ये बिल्कुल अपने आप को बौखलाहट के शिकार में इन्होंने अपने आप को वो सीज मेंटालिटी कर दी है। इस्लामाबाद में कंटेनर आके खड़े कर दिए और समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्केट कर दिया, और हमने तो अभी तक मूव ही नहीं किया। तो ये तो अपनी ही एक मतलब क्या कहते हैं, मैं ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं। या दैट इज़ ट्रू, ये वाकई ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं। उमर अयूब साहब से हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर रुकन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी आपकी ना सिर्फ आपकी फैमिली का बल्कि आपका भी एक बड़ा नाम है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में रह रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ट्रू। अमीर अब्बास, आपका और इमरान का तज्जिया इस पर मैं ये बताइए कि इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, इन्होंने देख लिया हर तरीके से, एवरीथिंग इज एविडेंट। शहबाज शरीफ नाकाम हो चुके हैं, पीडीएम में से सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई है, बाकी मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ गए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ गई, सब तितर बितर हो गए। मुझे खाली एक बात ये समझ में नहीं आ रही, ये जो मरियम साहिबा लंदन गई हैं अभी और एक हफ्ता पहले ये इलेक्शंस को छोड़ के चली गई हैं, इसकी क्या ये वजह थी कि पंजाब के बाय इलेक्शंस में उन्होंने अपना वो कहते हैं ना अपना कैंपेनिंग की, whatever little campaigning she could do, और वो हार उनके गले में गया, but she did not accept it। तो वो जो उनका एक गुड